الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے مثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جب مدینہ منورہ کے در و دیوار سوگوار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خون کے آنسو رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرمایا. یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اے عمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دیگر آیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ہے، پھر آپ اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 روز قبل قرآن مجید کی آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کے آثار ظاہر ہونے لگے. فرمایا کہ میں شہداء احد کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ شہداء کی قبروں کے پاس لایا گیا. قبور شہداء پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے احد کے شہیدوں، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے اور میں انشاءاللہ تم سے ملنے والا ہوں. احد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے. وفات سے 3 روز قبل جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے تو مرض میں شدت ہوئی اور جسمانی کمزوری بڑھتی گئی. اس سے اگلا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرمانے کا تھا. ازواج مطہرات سے پوچھا، میں کل کس کے گھر رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے آپ کی مرضی عقل سمجھ کر عرض کیا، آپ جہاں چاہیں بیماری کے بقیہ ایام گزارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے. حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف لے جانے لگے. اس وقت صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بیماری اور کمزوری میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد میں ایک رش لگ گیا. شدت بخار کی وجہ سے آپ کا پسینہ مبارک بہ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک پکڑتی اور چہرہ انور پر پھیرتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا. مزید فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ. بے شک لوگ کی بھی اپنی سختیاں ہوتی ہیں. اسی دوران مسجد میں آپ کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور پڑنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو. پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے. پھر سہارے سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر لایا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جس
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھکانہ سے تمہاری حفاظت اور مدد فرمائے. دوبارہ سہارے سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی طرف لایا گیا. اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ مسواک کی طرف دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہیں کر پائے. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دیکھنے کو سمجھ گئی. انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال نہ کر سکے. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مسواک لے کر اپنے منہ سے گرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے. پھر فرماتی ہے جو آخری چیز آپ کے پیٹ مبارک میں گئی وہ میرا دعا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا. وفات سے پہلے میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا یکجا فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی کہ آتے ہی رو پڑی کہ آپ اٹھ نہ سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ماتھے پر بوسہ دیتے. پھر فرمایا اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولنے لگی اور پھر آپ کو اس طرح روتے دیکھ کر دوسری مرتبہ فرمایا اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی بات کہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ان سے وجہ دریافت کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی پہلی بار جب قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا آج رات میں کوچ کرنے والا ہوں جس پر میں رو پڑی. مجھے اس طرح روتی دیکھ کر دوسری مرتبہ فرمایا میرے آن میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی جس پر میں خوش ہوئی. سامعین محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھر والوں کو باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا اے عائشہ قریب ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگے اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے. میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت اختیار کرنا پسند کرتا ہوں. چنانچہ جبرائیل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور شرف بال یابی چاہتے ہیں. آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی. آپ کے بعد قیامت تک کسی سے اجازت نہیں مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو. چنانچہ ملک الموت آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے. چنانچہ ملک الموت آپ کے سرانے کھڑے ہوئے عرض کیا اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لوٹ جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا. میں سمجھ گئی کہ آپ کا وصال ہو گیا. یوں ہی یہ خبر مسجد میں پہنچی تو سارے مسجد آہوں نالوں سے گونجنے لگی. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہی بیٹھ گئے. پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار فضا میں بلند کر کے دکھانے لگے اور فرمایا خبردار جو کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر ہے میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم ہو کر رہ گئے. انہیں بات لوگ ادھر ادھر لے پاتے تھے لیکن بالکل خاموش تھے. کوئی بات ان کی زبان سے نہ نکلتی تھی. حضرت عبداللہ بن حارث آپ کے غم میں ایسے عالم ہوئے کہ اسی عدالت میں ڈھول ڈھول کر انتقال فرما گئے. اس پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ ادھر مبارک میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جو کر اسی کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر فریب ہوتے تو منع کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی. آج آپ وفات پا گئے. آج کے بعد آپ کو کوئی رنج و الم و غم و تکلیف نہ پہنچے گا. پھر فرمایا واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ صفیہ ہے میرے خلیل ہے میرے نبی ہے میرے ذکر آج مجھ سے جدا ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں یہ اشعار پڑھے. ہوا بتاؤ
إلى جبريل أن أعاه